اگر اس کے پاس علم نہ بھی ہوا تو جنت میں
عالم ہے کوئی بندہ غیر عالم ہے، آپ توجہ رکھیں بات سنتے رہیں، اسپیکر بند ہو اسپیکر چلتا رہے، بجلی آ جائے اور بجلی چلی جائے، اس پر خطیب کو پریشان ہونا چاہیے، سننے والوں کو پریشانی ہونی چاہیے۔ بات ٹھیک ہے نا؟ ایک پریشانی خطیب کی اور ایک پریشانی سامعین کی۔ اسپیکر پر خطیب پریشان ہوتے ہیں، میں تو پریشان نہیں ہوتا، اس کی وجہ میں آپ کا خطیب نہیں ہوں، میں آپ کا وکیل ہی پریشان ہوئی چلے گی کرسی آپ کو بیٹھ گیا۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، میرا خیال ہے سارے اسپیکر ایک ہی ہو، اس میں عالم کی بات نہیں کی، ایمان والے کی بات کی۔
آپ سب ایمان والے ہیں یا نہیں؟ الحمدللہ. لیکن سارے مولوی بھی ہیں؟ نہیں. ایمان والے ہیں لیکن عالم. اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارے پاس علم ہے یا علم نہیں؟ میں اللہ تم سب کو خطاب کر کے یہ بات کہتا ہوں، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے حکموں کو عمل کرو. بندے کے ذہن میں آٹومیٹک سوال آتا ہے، اللہ اطاعت کا معنی ہوتا ہے بات ماننا، اور بندہ بات اس کی مانتا ہے جس کی بات سنے. اگر بات سنے ہی نہ تو بات کو مان سکتا بھی. پہلے سنے گا تو پھر مانے گا، مانے گا تو پھر عمل کرے گا. اللہ تیری ذات کو ہم میں سے نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ تیری بات کو ہم میں سے کسی نے سنا ہے. اللہ جب آپ کی بات سن ہی نہیں سکتے تو آپ کی بات پہ عمل کیسے کریں گے؟ آپ کی بات مانیں گے کیسے؟ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. یہ بات ٹھیک ہے کہ تم نے مجھے نہیں دیکھا، یہ بات ٹھیک ہے کہ تم نے مجھے نہیں سنا، لیکن جو میں نے تمہیں رسول دیا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے یا نہیں؟ تو دیے نا. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، میں اہل سنت کے عقیدے کی بات کرتا ہوں. جو اللہ نے ہمیں آخری رسول دیا ہے اس نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے یا نہیں؟ اللہ کی بات کو سنا ہے یا نہیں؟ تمہیں اشکال یہی تھا اللہ تیری بات کو نہیں سنا تو مانے کیسے، عمل کیسے کریں؟ فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے رسول کی بات مانو. رسول خدا کو دیکھتا بھی ہے، خدا کی سنتا بھی ہے، اللہ کی ذات کو دیکھتا بھی ہے، اللہ کی بات کو سنتا بھی ہے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم رسول کی اطاعت کرو. اب پھر بندے کے ذہن میں ایک اور سوال ہوگا، اللہ تیرے پیغمبر اور رسول کو تو جس نے دیکھا ایمان کی حالت میں اسے صحابی کہتے ہیں. اب دنیا میں سارے صحابہ تو نہیں ہیں رضی اللہ عنہ. صحابہ تو وہ ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں پیغمبر کو دیکھا ہے. اللہ وہ صحابی تو رسول کی بات مانے گا، اس نے رسول کو دیکھا جو ہے، لیکن ہم نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے سنا بھی نہیں. اللہ پھر ہم رسول کی بات کیسے مانے؟ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں اولِي الْأَمْرِ کا معنی اَيْ الْفُقَهَاءُ فِي الدِّينِ، تم فقہاء کی بات مانو، دین کو سمجھنے والے کی بات مانو، دین پہ عبور حاصل کرنے والے کی بات مانو. اللہ کو نہیں دیکھا تو جس نے اللہ کو دیکھا ہے اس رسول کی بات مانو. اگر تم نے رسول کو نہیں دیکھا تو پھر رسول کے جانشین فقیہ کی بات مانو. اور فقہاء کون ہیں؟ اب توجہ رکھنا، اس امت میں فقہاء کا پہلا طبقہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. یہ امت کا پائے کا اور پہلے درجے کا فقہاء کا طبقہ ہے. ان خلفائے راشدین کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو فتوے دینے والے وہ مفتی فقہاء وہ تھے، ان کی بات مانو. صحابہ کرام کے چلے جانے کے بعد، صحابہ کرام کے چلے جانے کے بعد اب صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعین ہیں، ان کی بات مانو. ان میں جو فقہاء ہیں ان کی بات مانو. تابعین کے بعد جو تبع تابعین ان کی بات مانو. صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں پیغمبر کی صحبت کے مزے لوٹے ہوں، جس نے حالت ایمان میں پیغمبر کی معیت حاصل کی ہو، حالت ایمان میں اس کو پیغمبر کی مجلس ملی ہو. اور تابعی اسے کہتے ہیں کہ جس نے صحابہ کی زیارت کی اور صحابی کے نقش قدم پہ چلا ہو. اور تبع تابعی اسے کہتے ہیں کہ جو تابعی کے نقش قدم پہ چلا ہو.
تین طبقہ اتباع تابعین، صحابی، تابعی اور تبع تابعی، یہ تین طبقات وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ قیامت تک آنے والے جتنے زمانے ہیں ان میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، میرے بعد ان کے بعد والوں کا ہے، اور ان کے بعد والوں کا ہے۔ پیغمبر نے تین زمانے بتائے، توجہ رکھنا، کتنے زمانے؟ نمبر 1 خیر امتی قرنی، فرمایا کہ میرا زمانہ، نمبر 2 ان کے بعد والوں کا زمانہ، نمبر 3 ان کے بعد والوں کا زمانہ۔ یہ تین زمانے کون سے ہیں؟ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان قرنہ صلی اللہ علیہ وسلم والصحیح ان قرنہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پیغمبر نے فرمایا خیر امتی قرنی، اس امت میں پہلا اور سب سے بہترین زمانہ وہ میرا ہے۔ یہ میرے زمانے سے کون مراد ہے؟ امام نووی فرماتے ہیں والصحیح ان قرنہ الصحابہ، پیغمبر کے زمانے کو صحابہ کا زمانہ کہتے ہیں، والثانی التابعون، اور دوسرا زمانہ تابعین کا ہے، والثالث تابعوہم، اور تیسرا زمانہ تابعین کے بعد تبع تابعین کا ہے۔ اب یہ تین زمانے تو وہ کہ جن کے خیر کی گواہی پیغمبر دیتے ہیں، تو جس زمانے کے خیر کی گواہی پیغمبر دیں، یہی وجہ اصول یاد رکھنا، اگر حدیث پہ جرح ہو راویوں پہ، جرح ہو جائے حدیث کے راویوں پہ، اور راویوں پہ جرح کریں، بے شک کرتے رہیں، لیکن تمام محدثین کا اصول ہے راوی جب چلتے چلتے حضرت پیغمبر کے صحابی تک پہنچے، مثلا امام بخاری روایت بیان کریں وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابَ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب امام بخاری نے 5 راویوں کے نام لیے، کتنے راوی؟ 5۔ نمبر 1 احمد بن اشکاب، نمبر 2 محمد بن فضیل، نمبر 3 حضرت عمارہ بن قعقاع، نمبر 4 ابو زرعہ، نمبر 5 ابو ہریرہ۔ محدثین کہتے ہیں احمد بن اشکاب پہ جرح ہوگی، احمد بن اشکاب پہ جرح ہوگی، محمد بن فضیل پہ بحث ہوگی، عمارہ بن قعقاع پہ بحث ہوگی، حضرت ابو زرعہ پہ بحث ہوگی، لیکن جب ابو ہریرہ آگے اس پر کوئی جرح نہیں ہونی۔ جرح کرتے جب صحابی تک پہنچے، صحابی پر جرح نہیں ہو سکتی، صحابی نے جو بات کہہ دی ہے اس بات کو ماننا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ صحابی کا فلاں عمل پسند نہیں آیا ہم اس کی بات کو چھوڑ دیں گے۔ الصحابہ کلہم قدور، پر میں صحابہ کی بات کو تم نے ماننا ہے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں، پیغمبر کے جتنے صحابہ ہیں اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے، سارے صحابہ مومن ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے، سارے صحابہ عادل ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ سارے صحابہ حجت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا ایمان ہے کہ سارے صحابہ محفوظ ہیں۔ میں نے کتنے لفظ کہے؟ بولیے نا، کتنے لفظ کہے؟ نمبر 1 ہر صحابی مومن، نمبر 2 ہر صحابی عادل، نمبر 3 ہر صحابی حجت، نمبر 4 ہر صحابی محفوظ، ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی عادل ہے، یہ عدالت کی بات کرتا ہے، کوئی جرح نہیں ہے۔ نمبر 3 ہر صحابی حجت ہے، ہر صحابی معیار ہے، کسی بھی صحابی کے عمل کو لے لیں تو جنت میں جائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ صحابی کے پیچھے چلے تو پھر جہنم میں جائے، خدا کی قسم یہ ناممکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا منورا لهم یوم القیامہ، میرا صحابی جس زمین پہ فوت ہوتا ہے جب قیامت کے دن میدان حشر میں آئے گا تو اس جہان کے لیے قائد بھی ہوگا اور ان کے لیے وہ نور بھی ہوگا۔ ان کی قیادت کی قیامت کو یہی کرے گا، ان روشنی کا سامان بھی یہی دے گا۔ میں نے کہا یہ بات
ایک ہو تو مومن بھی ہے، ایک ہو تو عادل بھی ہے، ایک ہو تو حجت بھی ہے، اور ایک ہو تو محفوظ بھی ہے۔ ذرا محفوظ کا معنی بھی سمجھ لیں۔ محفوظ کا معنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے صحابی محفوظ ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ مجتہد معجور ہوتا ہے۔ تین لفظوں کو ذہن میں رکھا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے، مجتہد معجور ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ نبی معصوم ہوتا ہے کہ نبی سے اللہ گناہ ہونے ہی نہیں دیتا، نبی سے اللہ گناہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نبی گناہ کرتا نہیں ہے، نبی گناہ نہیں کرتا معنی اور ہے، خدا نبی سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتا معنی اور ہے۔ جو بندہ خود بچے اس کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن جس کو بچانے کا ذمہ خدا لے اس کے مبتلا ہونے کا شبہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی گناہ سے بچتا ہے، ہم کہتے ہیں نبی کو خدا گناہ سے بچاتا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ 1 سال اور 1.25 سال کا یہ بچہ ہے، اسے کہتے ہیں معصوم بچہ ہے۔ اس معصوم بچے نے گرمی سے بھی بچنا ہے، اس نے سردی سے بھی بچنا ہے۔ یہ گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتا، یہ سردی بھی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اگر یہ کہے نا اس بچے نے بچنا ہے، اس کے بس میں بچنا نہیں ہے، ہم کہیں گے جس ماں نے جنا ہے اس ماں نے بچانا ہے، جس ماں نے جنا ہے اس ماں نے۔ اگر یہ بچہ دنیا میں خود آتا تو ہم کہتے ہیں بچنا اس کے ذمے ہے، یہ آیا نہیں ہے، اس کو ماں نے جنا ہے، گرمی سردی سے بچانا ماں کے ذمے ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے نبی خود نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ نبی سے نبوت کا اعلان کرواتے ہیں۔ اگر نبی اعلان نبوت خود کرتا تو بچنا نبی کے ذمے تھا، خدا نے اعلان نبوت کروایا ہے تو نبی کو پھر خدا نے بچایا ہے۔ اعلان نبوت کرواتا ہے وہی اپنے نبی کو بچاتا ہے۔ یہی وجہ کبھی یہ نقطہ سمجھ نہیں آتا تو لوگ کہتے ہیں تم بھی عجیب ہو، ہم نے نبی پاک کو دیکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کمر پہ اوجری کفار قریش میں ڈالی ہے، لیکن نبی نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ کے پیغمبر کے گلے میں کپڑا ڈال کے گھسیٹا ہے، نبی نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ نبی کے پاؤں میں طائف والوں نے پتھر مارے ہیں، نبی نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ ابو لہب نے پیغمبر کو کہا تھا الہذا جماعتنا تبا لک یا محمد، الحمد للہ۔ ابو جہل نے یہ بددعائیں بھی کی تھی، لیکن نبی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ جس نبی کو گالی ملتی ہے وہ نبی جواب نہیں دیتا، جس نبی کی کمر پہ اوجری پھینکی جاتی ہے وہ نبی جواب نہیں دیتا، جس نبی کے گلے میں کپڑا ڈال کے گھسیٹا جائے وہ نبی جواب نہیں دیتا، جس نبی کے پاؤں سے خون نکالا وہ نبی جواب نہیں دیتا۔ تم کون ہو جواب دینے والے؟ تم کیوں گرم ہوتے ہو؟ تمہارا خون حرکت کیوں کرتا ہے؟ تم تیش میں کیوں آتے ہو؟ میں نے کہا یار ذرا فرق تو سمجھو نا، اگر نبی نبوت کا اعلان خود کرتے تو جواب نبی خود دیتے۔ اعلان نبوت نبی نہیں کرتا، خدا نبی سے اعلان کرواتا ہے۔ ابو لہب بولا ہے تو نبی چپ ہے، تبت یدا ابی لہب جواب خدا نے دیا ہے، جواب پھر خدا نے دیا ہے۔ ہاں پھر نبی کو جواب کی حاجت نہیں ہے، جواب نبی نہیں خدا دیتا ہے۔ اس کی وجہ کہ نبی تو خدا کا نمائندہ ہے۔ اگر پاکستان اپنا سفیر بنا کے دنیا کسی ملک میں بھیجے اور کوئی بندہ سفیر کی توہین کرے تو سفیر نہیں لڑتا، اس سفیر کو بھیجنے والی حکومت لڑا کرتی ہے۔ اللہ کا پیغمبر تو خدا کا سفیر ہے، اگر نبی پہ الزام لگتا ہے جواب نبی نہیں دیتا، جس نے سفیر بنا کے بھیجا ہے جواب خود دیتا ہے۔ سامنے کا نبی معصوم ہے، نبی بولیے نبی معصوم ہونے کا معنی یہ نہیں کہ نبی گناہ کرتا نہیں، معصوم ہونے کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے دیتا نہیں۔ نبی معصوم ہے، میں نے ایک لفظ محفوظ ہے اور ایک لفظ معصوم ہے۔ نبی معصوم ہے اور صحابی محفوظ ہے۔ معصوم ہونے کا معنی اللہ نبی سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتا، اور صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن اللہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہنے ہی نہیں دیتا۔ اللہ اس کے نامہ اعمال میں رہنے، قیامت کو آئیں گے تو نبی بھی معصوم ہے، اس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ صحابی محفوظ ہے، اس سے گناہ ہوا تو نامہ اعمال سے نکل گیا۔ اب اللہ عنہم کے پروان خدا نے قرآن
مجتہد کے معذوروں کا معنی وہ بھی لوگ کہتے ہیں اور یہ تم امام ابو حنیفہ کی بات کرتے ہو، کیا ابو حنیفہ معصوم ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کیا یہ نبی ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ کیا یہ صحابی ہے؟ ہم نے کہا جی نہیں۔ کہتا ہے کیا ابو حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہم نے کہا ہو سکتی ہے۔ کہتا ہے ہو سکتی ہے تو مانتے کیوں ہو؟ ہم نے کہا اس لیے مانتے ہیں ابو حنیفہ اتنا بڑا آدمی ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد درست کرے خدا اس کو 2 اجر دیتا ہے، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر اجتہاد کرے اور غلطی ہو جائے خدا اس کو غلط اجتہاد پہ بھی 1 اجر دیتا ہے۔ مجتہد معذور ہے، کیا مانا؟ اگر مسئلہ ٹھیک بتائے اجر 2 اور جنت ملتی ہے، اگر مسئلے میں خطا ہو جائے اجر 1 تو جنت ملتی ہے۔ مجتہد معذور ہے، تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے، ہم سے خطا ہو جائے تو گناہ ملتا ہے، مجتہد سے خطا بھی ہو جائے تب بھی اجر ملتا ہے، خطا ہو جائے تب بھی اجر ملتا۔ میں نے کہا اندازہ کر امام کتنا بڑا آدمی ہے، جس کی خطا پر بھی اجر ملتا ہے، اس کے درست پر کوئی بڑی جنت ملتی ہے۔ میں نے کہا اتنا بڑا یہ امام کا مقام تھا۔ میں کہا یہ بتا رہا تھا، ذرا توجہ سے سمجھنا۔ نمبر 1 اطاعت اللہ کی کرنی ہے، نمبر 2 اطاعت رسول کی کرنی ہے، اور نمبر 3 اطاعت صحابہ خلفائے راشدین کی کرنی ہے، خلیفہ راشد کے بعد صحابہ کی کرنی ہے۔ پیغمبر کے صحابہ سے مسئلہ نہ ملے تو پھر اتباع مجتہدین کی کرنی ہے۔ ہم مجتہد میں کئی تھے، امام احمد بن حنبل بھی ہے، امام شافعی بھی ہے، حضرت امام مالک بھی ہے اور امام ابو حنیفہ بھی ہے، لیکن بڑا تو یہ امام ابو حنیفہ یہ تابعی ہے، اس لیے ہم نے ابو حنیفہ کو ترجیح دی ہے۔ میں صرف یہ دستور بتا رہا تھا، اللہ نے قرآن میں اصول کیا دیا ہے؟ نمبر 1 اطاعت خدا کی کرو، نہ دیکھا نہ سنا ہے، اطاعت مصطفیٰ کی کرو، نہ دیکھا نہ سنا ہے، کبھی فقہا کی اطاعت کرو۔ فقہا میں نمبر 1 خلفائے راشدین کا ہے، اختلافی مسائل اٹھا کے دیکھ لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ایک وقت آئے گا کہ میں دنیا میں نہیں ہوں گا، میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، میرے بعد اگر تمہیں اختلاف نظر آئے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اختلاف میری سنت سے حل کرنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے خلیفہ راشد کی سنت سے مسئلہ حل کرنا۔ تو پیغمبر نے پہلے اپنی سنت کی بات کی ہے، اپنی سنت کے بعد خلیفہ راشد کی بات کی ہے، پر میں مسائل میں اختلاف آ جائے تو پھر مجھے دیکھنا اور میرے بعد خلیفہ راشد کو دیکھنا۔ معلوم ہو کہ اطاعت پہلے پیغمبر کی ہے اور پیغمبر کے بعد اختلاف و اطاعت خلیفہ راشد کی، اطاعت کس کی؟ خلیفہ راشد کی۔ اب میں 1-2 مسئلے بتاتا ہوں تاکہ تھوڑی سی بات کھلے، مثال دوں بات کھلے۔ نمبر 1 بات میں عقیدے کی کرتا ہوں، نمبر 2 بات میں 2 مسئلوں کی بات کرتا ہوں۔ بات سمجھانے کے لیے میں نے ایک مجملہ کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، دیکھو مجھے تم دنیا میں نہیں دیکھو گے، میں دنیا چھوڑ جاؤں گا۔ توجہ، میں دنیا چھوڑ جاؤں گا۔ دنیا کے چھوڑ جانے کا معنی اگر کوئی یہ کرتا ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ بولیے کیا بولتا ہے؟ بلند آواز کیا بولتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی کی دنیا چھوڑ جانے کا معنی کہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ دنیا چھوڑ جانا اور ہے اور قبر میں زندگی ملنا اور ہے۔ پر میں مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، میں دنیا میں نہیں ہوں گا، میں تو قبر میں چلا جاؤں گا۔ کبھی ہمارے دوست بھی قبروں کی طرح پوچھتے ہیں، اور جب نبی قبر میں زندہ ہے تو پھر صحابہ میں اختلاف ہوتا ہے، آپس میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ نبی سے پوچھ لیتے ہیں نا، نبی آپ کا عقیدہ قبر میں زندہ ہے، تمہارا عقیدہ قبر پہ سلام پڑھو تو نبی سنتے ہیں، تو پھر صحابہ نبی سے پوچھ لیتے ہیں نا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے کندھے پہ کرام کاتبین ہے یا نہیں؟ بولتے جاؤ نا، کرام کاتبین ہے یا نہیں؟ اور یہ کرام کاتبین تمہیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ بولیے نا، ہماری بات کو سن رہے ہیں یا نہیں؟ سن رہے ہیں۔ اچھا آپ ایک آدمی گھر سے نکلا ہے، اب گھر سے نکلا تو بھول گیا، واپس اچانک گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں اپنے چشمے تلاش کر رہا ہوں، یا چشمے رکھے تو مجھے مل نہیں رہے۔ تو بیوی کو چاہیے فوراً کہے تو کیوں تلاش کرتا ہے؟ کرام کاتبین سے پوچھ لینا۔ بات ٹھیک ہے نا؟ کیا کہ بابا کرام کاتبین سے پوچھ رہے، آپ بتائیں کرام کاتبین آپ کی بات سنتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے نا، پوچھا کرو نا۔ پھر میں بھول گیا میں یہ چابیاں کتنے ہیں؟
اب ہم کہیں گے کرامن کاتبین تمہیں دیکھتے بھی ہیں، کرامن کاتبین تمہاری سنتے بھی ہیں، لیکن وہ سنے تو تم نہیں سنتے، نہیں سمجھے؟ وہ سنے تو آپ وہ دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کاغذ کی آواز ہے، قلم کی، لکھتے کیسے؟ کاغذ بھی نہیں ہے کندھے پہ، قلم بھی نہیں ہے، کھڑکھڑ کی آواز بھی نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ لکھ رہے ہیں۔ ہمارا کیا عقیدہ؟ اب ہمیں نظر نہ آئے اس کا معنی انکار کر دے، اتنی بڑی حماقت ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ پوچھ لیتے، میں نے کہا وہ تو سن لیتے لیکن یہ بات کیسے سنتے؟ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، سب کہو اللہ، اللہ نے آپ کی آواز سنی ہے؟ جواب دیا کہ نہیں؟ قرآن میں فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب آپ نے اللہ کہا تو خدا نے یاد کیا کہ نہیں؟ آپ نے سن لیا تو کون اللہ نہیں سنتا؟ کہہ سکتا ہے بندہ ہم نے اللہ کہا تو اللہ نے جواب دیا تو ہم نے نہیں سنا۔ ہمارا جواب دینا اور ہے، ہمارا بولنا اور ہے، اللہ کا جواب دینا۔ ہم قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھے وہ سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ ہمارا سلام سنا، انہوں نے فرما دیا، جواب دیا انہوں نے فرما دیا۔ ہم نے نہیں سنا، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ جواب نہیں دیتے، جو فرما دیا ہم مانتے ہیں، سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، سمجھ نہ آئے تب بھی مانتے ہیں، سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، سمجھ نہ آئے۔ ابو بکر صدیق یہ ہیں، ابو بکر صدیق کو حضور نے فرمایا میں راتوں رات صدیق لمبا میں نے سفر کیا، میں مکہ سے مدینہ گیا، مدینہ سے طور سینا گیا، طور سینا سے بیت الرحم گیا، بیت الرحم سے 7 آسمانوں پہ گیا، میں وہاں سدرۃ المنتہا پہ گیا، شریف الاقلام پہ گیا، عرش معلیٰ پہ گیا تو واپس آ گیا۔ صدیق اکبر نے کہا میں مانتا ہوں، ابو جہل نے کہا نہیں مانتا، پوچھا ابو جہل تو کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے عقل میں نہیں آتا۔ صدیق اکبر کیوں مانتا ہے؟ کہا یہ عقل میں نہیں آتا لیکن دیکھو فرمایا کس نے ہے، یہ دیکھو فرمایا کس نے ہے۔ فرمانے والے کو دیکھو نا، یہ بد دماغ کہتے نہیں، فرمانے والے کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنی عقل کو دیکھیں گے۔ خدا کی قسم عقل کو قربان کر پیغمبر پہ ایمان عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ میں یہ بات سمجھا رہا تھا، فَإِنَّ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، فرمایا میں دنیا چھوڑ جاؤں گا، کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے کہ دنیا چھوڑ جانے کے معنی میں قبر میں زندہ۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے ہم نبی کی موت نہیں مانتے وہ بے ایمان جھوٹ بولتا ہے۔ ہم پیغمبر کی وفات مانتے ہیں، جھگڑا اس میں ہے کہ وفات کے بعد قبر میں زندگی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ وفات نہ ماننا اور بات ہے اور وفات کے بعد حیات نہ ماننا اور بات ہے۔ ہم وفات بھی مانتے ہیں اور وفات کے بعد قبر میں حیات بھی مانتے ہیں۔ علامہ حیدری رحمۃ اللہ مرتضی نے حتیٰ کے جلسے میں فرمایا جو کہتا ہے نبی پر موت نہیں آئی وہ بے ایمان ہے، اور جو کہتا ہے موت کے بعد حیات نہیں ملی وہ ڈبل بے ایمان ہے۔ تو بولیے کون ہے؟ بلند آواز سے کون ہے؟ جو پیغمبر کی موت نہیں مانتا وہ بلند آواز سے کون ہے؟ بے ایمان ہے، اور جو موت کے بعد قبر کی حیات نہیں مانتا وہ ڈبل بے ایمان ہے۔ جو بند اور جھوٹ، جو بند اور منافق، میں نے عقیدہ بالکل کھلا ہے، اس عقیدے میں کوئی کمپرومائز نہیں، جی چاہے بلاؤ نہ جی چاہے نہ بلاؤ۔ بات ٹھیک ہے غلط؟ بولتے نہیں، میرا کوئی کاغذ پیش ہے، میرا کوئی پیش ہے نہ، منو بلاؤ تو ٹھیک، نہ بلاؤ تو ٹھیک۔ بلوانا ہے تو خیر آپ کا ہے، نہیں بلوانا نقصان آپ کا ہے۔ ہم نے عقیدے کھول کے بیان کرنا، کوئی چیز نہیں۔ اور سے ایک بندہ پوچھ رہا تھا نمازی امام کے پیچھے نماز، میں نے کہا جو پڑھی ہے اس کو لٹانا تمہارے ذمہ ہے۔ ہمارا لوگ عجیب ہے، جو نماز پڑھی ہے لٹانا تمہارے ذمہ ہے، یاد رکھو۔ اور ہمارے ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، میں آتی ہاں بلانا مماتیاں، میں آتی ہاں یعنی مماتیاں لڑ، میں نے کہا یہ کون سا حیاتی کی سمجھ؟ مجھے ایک آدمی کہنے لگا جی فلانا کوئی سب ہے تو حیاتی، میں نے کہا بلایا کسے؟ کہتا ہے مماتی کو۔ میں نے کہا کوئی شیعہ آخر میں ہے تو سنی ہاں، پر میں بیان لا کر کیوں کرانا ہے؟ دسو بھائی اگر کوئی شیعہ آپ سے کہے کہ میں کون سنی، کوئی بیان کرا کوئی ذاکر میں بلاؤ، اس کو یار تو شیعہ سنی ہے تو ذاکر میں کیوں بلاتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ کہا ٹھیک ہے غلط ہے، بولتے نہیں کچھ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ غلط فہمی میں نہ ہو۔ فَإِنَّ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ کبھی مجھے ساتھی کہتے ہیں مجھے فلاں صاحب مماتی کا لکھ کر دیتا ہے، میں نے کہا میں لکھتا ہوں سے پھر دستخط کراؤ، نہیں سمجھے؟ میں لکھتا ہوں عقیدہ پھر دستخط کراؤ، تمہیں پتہ چلے عقیدہ حیات کیا دے گی؟ بھائی جس ملک کا جو اسپیشلسٹ ہے علاج اس سے ہوگا، بولتے نہیں۔ میں آتی ہوں، میں نے فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، میں ایک بار یوں بلا
میں سنی اس کو بے میں نہیں بنا کہتا نہیں فرمایا میں تجھے سنی نہیں مانتا سنی بھی ہے پیار بھی ان سے کیسا تو نہیں وہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ میں بات سمجھ لی کہ تم کی کتاب فرمائے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے آپ کے مسائل کا حل جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519 مولانا یوسف لدھیانوی شیخ نے فرمایا مماتی گمراہ ہے توجہ مماتی گمراہ ہے نمبر 2 نمبر 1 گمراہ ہے نمبر 2 حضرت لدھیانوی کے فتوے اس کی تقریر سننا ناجائز ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس سے تعلقات گناہ ہے کس کا فتویٰ بولیے نا کس کا یہ میرا فتویٰ ہے مولانا جلوی کہتے ہو مجھے گالیاں دیتے ہو اکابر نے لکھا ہے میں نے بیان کیا میں نے کہا میرے اکابر نے لکھا ہے میں نے بیان کیا ہے اور میں اپنے اکابر کے فتوے بیان کروں گا انشاءاللہ کرنا چاہیے کہ بولتے نہیں آپ کو نہیں چاہیے میں پھر بھی بیان کرنا ہے آپ کو چاہیے تو اس میں آپ کو سوال ملے گا انشاءاللہ توجہ میں نے کہا تھا تینوں نہیں ہے میں تم بادی فصل یہ اختلافاً کثیرہ توجہ میں مسئلہ سمجھا رہا تھا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں دنیا چھوڑ جاؤں اور کسی مسئلے میں اختلاف نظر آئے فعلیکم بسنتی میری سنت اور سنت الخلفاء راشدین المہدیین خلیفہ راشد کی سنت اب ذرا مسئلہ سمجھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون میرا نبی کا فیصلہ تو یہ ہے نبی قبر میں زندہ ہے نبی نماز بھی پڑھتے ہیں حضور آپ نے تو فرمایا ہم خلیفہ راشد سے بھی پوچھ رہے میں نے کہا چلے پوچھے خلیفہ راشد میں پہلا خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ صدیق اکبر دنیا سے جانے لگے اور فرمایا میں وصیت کر رہا ہوں میری میت کو لینا میری لاش کو لینا پیغمبر کے روضے کے باہر رکھ دینا پیغمبر کے روضے کے باہر رکھ دینا وہاں جا کے اجازت مانگنا اجازت ملے تو داخل کر دینا اجازت نہ ملے تو داخل نہ کرنا تو صدیق کیا سمجھتے ہیں حضور کون ہے بولیے کیا ہے حضرت عمر کیا سمجھتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی وصیت کو حضرت عمر بدل دیتے نا وصیت ٹھیک نہیں ہے صحابہ نے صدیق اکبر کو لیا امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف تحسب میقاتهم نقول ان آیات کتاب لکھا ہے امام رازی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی چادر کو اٹھایا پیغمبر کی قبر مبارک کے باہر اس حجرہ مبارک کے باہر رکھا کہتا ہے فرودیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صحابہ نے کہا فرودیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ فائدہ ابو بکر صحابہ نے کہا فائدہ ابو بکر بالباب حضور یہ دروازے پر آپ کا غلام آیا ہے کہتے یفتح من القبر ادخل الحبیب الی الحبیب قبر سے آواز آئی کہ محبوب کو محبوب تک پہنچا دو فیصلہ خلیفہ راشد سے کراؤ فیصلہ کس سے کراؤ خلیفہ راشد سے کراؤ میں نے کہا ایک مت ایک عقیدہ چلیے ایک دو مسئلے بھی سنیں آج اختلاف ہے آپ کے یہاں منڈی فیض آباد میں اختلاف کون سا ہے اہل سنت والجماعت میں جمعے کے دن میں اذان 2 دیں گے اذانیں 2 دیں گے اور غیر مقلد وہابی اپنا نام انگریز سے اہل حدیث لینے والا میں آج کی بات کہتا ہوں ہمارا اہل سنت والجماعت کا نام اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے اس فرقے کا نام اہل حدیث انگریز نے دیا کس نے دیا کوئی کہتے نہیں ہے میں بیٹھا ہوں کوئی کہتے نہیں ہے تو ثبوت میرے ذمہ ہے کس نے دیا انگریز نے دیا توجہ ہم نے کہا جمعے کے دن خطبے کتنے ہیں 2 اتنا اذانیں کتنی ہیں 2 اتنا اذانیں کتنی ہیں 1 توجہ ہم نے کہا بھی فیصلہ اللہ کے پیغمبر کی خلیفہ سے کرا دو نا امام بخاری فرماتے ہیں صحیح بخاری میں ہے ان التعظیم الثانیہ یوم الجمعہ امر بھی عثمان حین کسر اہل المسجد یہ جمعے کے دن کی 2 اذانیں خلیفہ راشد عثمان بن عفان کا فیصلہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو بھی ماننا خلیفہ راشد کی سنت کو ماننا اس کے مد مقابل عمل آئے گا تو بدعت ہوگا ہم نے خلیفہ راشد کے عمل کو مانا ہے اب جھگڑا چل گیا اور یہ 3 طلاق 2 تو 3 ہے یہ 3 طلاق 2 تو 1 ہے دنیا بھر کے اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے 3 طلاق 2 تو 3 ہے مرزائیوں کا مذہب یہ ہے 3 طلاق 2
بھائی ہمارے مولانا کیا کر کے دے 3 طلاق کو ایک کہنا یہ مرزائیوں کا مذہب ہے تو لکھ کے دے مرزائیوں کا مذہب نہیں ہے میں کہتا ہوں شیعوں کا ہے تو لکھ کے دے مذہب شیعوں کا نہیں ہے نہیں لکھ کے دے 3 طلاق کو ایک کہنا کس کا مذہب ہے بولیے کس کا مذہب ہے شیعوں اور مرزائیوں کا مذہب ہے وہ لکھ دے شیعوں مرزائیوں کا نہیں ہے کبھی لکھ کر نہیں دیں گے 3 طلاق کو ایک کہنا مرزائیوں کا مذہب ہے 3 طلاق کو ایک کہنا شیعوں کا مذہب ہے ہم نے کہا اختلاف ہو گیا کراؤ اختلاف عمر بن خطاب پیغمبر کے جانشین عمر بن خطاب خلیفہ راشد سے کراؤ نا کہتا ہے نا عمر کے پاس نہیں جانا میں نے کہا تو کیوں تو شیطان ہے نہیں سمجھے عمر بن خطاب کے پاس نہیں جانا کیوں کہ تو شیطان ہے اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا جس راستے سے عمر گزرے وہاں سے شیطان دوڑتا ہے مسلمان کو کیا پریشانی ہے عمر بن خطاب سے فیصلہ کرا دو نا اچھا کہیں گے عمر بن خطاب کا فیصلہ نہیں مانتے رضی اللہ عنہ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے کہتے یہ فیصلہ سیاسی تھا یہ فیصلہ کون دیتا سمجھو فیصلہ سیاسی تھا میں نے کہا چلو ہم 1 منٹ کی تمہاری بات مانتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اطاعت اللہ کی کرو اطاعت اللہ کی کرو اطاعت اللہ کے رسول کی کرو اطاعت فقہا کی کرو ہم کہتے ہیں اولی الامر کا معنی فقہا ہے وہ کہتے ہیں نہیں اولی الامر کا معنی حاکم ہے ہم نے کیا کہا اولی الامر کا معنی بولیے نا فقہا وہ کیا کہتا ہے اولی الامر کا معنی ہم نے کہا حضرت عمر حاکم بھی ہے فقیہ بھی ہے تو حاکم بھی ہے چل حاکم کی بات ہی مان لے حاکم کی غلطی سے پاسے چلا نا ہم نے کہا فقیہ ہے تو نے کہا حاکم جس کا معنی حاکم کی بات ہے ہم نے کہا فقیہ ہے تو مان لے حاکم ہے تو مان لے کہتے ہیں نا میں برطانیہ کے حاکم کی مانوں گا حضرت عمر کی نہیں مانوں وہ سیاسی فیصلے مانوں گا یہ سیاسی فیصلے نہیں مان میں بات تو کہتا ہوں تمہیں اندازہ ہی نہیں دجل کیا ہے تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ دنیا میں کس نام کے نام پہ کیسی بدمزگی پھیلائی جا رہی ہے لیکن ہم ایک نام سے دھوکہ کھاتے ہیں وہ جو قرآن حدیث کی بات کی ہے ہمیں دھوکہ دے دیا اللہ ہمیں دھوکے سے محفوظ فرمائے میں بات کیا کر رہا تھا نمبر 1 بات سمجھو میں نے کہا بات اللہ کی اللہ کو نہ دیکھا نہ سنا بات اللہ کے پیغمبر کی پیغمبر کو ہم نے نہ دیکھا نہ سنا لیکن پیغمبر کے صحابہ نے دیکھا اور سنا ہے نا اس لیے ایک بات یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی تم نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے ہم نے کہا بھی نماز صحابہ سے سیکھو کہتا بھی صحابہ سے کہو نبی سے سیکھو ہم نے کہا دلیل کہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا میں نے کہا یہ حکم تو ان کو ہے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے یہ حکم ان کے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا نبی کو دیکھا صحابہ نے ہم نے تو نہیں دیکھا اس لیے صحابہ تو نماز پڑھیں گے نبی پاک کو دیکھ کے ہم نماز پڑھیں گے صحابہ کو دیکھ کے ہم نماز پڑھیں گے صحابہ اچھا تجھے صحابہ نہیں دیکھا میں نے کہا تم نے نہیں دیکھا امام ابو حنیفہ نے تو دیکھا ہے نا تم نے نہیں دیکھا امام ابو حنیفہ نے تو دیکھا ہے نا اس نے دیکھا اور نماز لکھ کے دے دی ہے ترمذی میں حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ پیغمبر کے وہ صحابی ہیں کہ جن کا نام لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوه کہ جو حدیث عبداللہ بن مسعود بیان فرمائے اس کو ضرور مان لینا ترمذی میں روایت ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ اے لوگوں میں تمہیں پیغمبر کی نماز بتاؤں قام عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے فرفع یدیہ اول مرۃ ثم لم يعد نماز کی شروع میں رفع الیدین کیا پھر پوری نماز میں کہیں رفع الیدین نہیں کیا اور فرمایا یہ میرے پیغمبر کی نماز ہے یہ میرے پیغمبر کی نماز ہے صحابی کہتا ہے نبی کی نماز رفع الیدین کے بغیر ہے اور یہ کہتا ہے رفع الیدین نہ کرے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے اب بتا کہ تیری وہابی کی مانے یا پیغمبر کے صحابی کی مانے اس کی مانے صحابی کی یا وہابی کی ہم نے کہا بات پیغمبر کے صحابی کی مانیں گے میں صرف بات یہ سمجھا رہا تھا کہ نمبر 1 خلیفہ راشد ہے اور خلیفہ راشد کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آؤ پھر پیغمبر کے صحابہ سے مسئلہ سمجھو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے کلهم فی النار یہ سارے جہنم میں جائیں گے الا ملتا واحدہ اور میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا قیل من ہی یا رسول اللہ پوچھا حضور وہ
گے جنت میں جانے والا کون ہوگا؟ فرمایا ما انا لی و اصحابی، کہ دیکھو جو حدیث مجھ سے لے اور مانا میرے صحابی سے لے، سنت میری ہو، پوچھے میرے صحابی سے یہ بندہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں بھئی حدیث کی بات کرو لیکن مانا صحابی سے لو۔ وہ کہتے ہیں حدیث کی بات کرو لیکن مانا وہابی سے لو۔ لوگ کہتے ہیں اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا وہ بھی بات حدیث کی کرتا ہے، ہم بھی بات حدیث کی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حدیث کے لفظ بھی صحابی سے اور مانا بھی صحابی سے، وہ کہتے ہیں لفظ صحابی سے اور مانا وہابی سے۔ ہم نے کہا نانا، جس پیغمبر نے صحابی کو لفظ دیے ہیں اس پیغمبر نے صحابی کو مانا بھی دیا ہے، لفظ بھی صحابی سے مانا بھی صحابی، لفظ بھی صحابی سے مانا بھی صحابی سے رضی اللہ عنہ۔ ہم نے کہا لفظ بھی صحابی سے مانا بھی صحابی سے۔ میں نے رسول الدین کی بات کی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے صحابی کی بات سمجھائی ہے۔ چلیے امام کے پیچھے فاتحہ وہ بخاری پڑھے گا اور یہ صحیح بخاری میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا حدیث تو ہم مانتے ہیں، ہمیں حدیث پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اعتراض حدیث کے معنی پر ہے۔ تو نے معنی غلط کیا ہے۔ تو نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مقتدی نہ پڑھے اس کی بھی نہیں ہے، امام نہ پڑھے اس کی بھی نہیں ہے، اکیلا نہ پڑھے اس کی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا ایمان تو نے اپنی طرف سے کیا ہے، نبی پاک کے صحابی سے معنی پوچھو تو ترمذی میں حدیث موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو بندہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کہتا ہے ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ حدیث اکیلے کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ اکیلے کے لیے ہے، یہ اکیلے کے لیے۔ اگر مقتدی کے لیے کون سی ہے تو جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں مقتدی کی حدیث یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو بندہ امام کے پیچھے موجود ہو، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ فاتحہ قراءت نہیں ہے، بولیے نا، فاتحہ قرآن نہیں مانتے، فاتحہ بھی قرآن قراءت ہے۔ تو میں نے ہمارا صحابی سے لے گے تمہارا وہابی سے لے گا۔ اللہ کے پیغمبر کا میں نے دستور دیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اللہ نے قرآن کریم میں دیا، بات اللہ کی، بات اللہ کے رسول کی اور بات فقہا کی۔ میں نے فقہا میں نمبر 1 پیغمبر کے خلیفہ راشد ہے، نمبر 2 خلیفہ راشد کے بعد پیغمبر کے صحابہ رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان نظر بنا امر لیس بی بیان امر ولا نہی فما تامرنا، اللہ کے پیغمبر اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور قرآن و سنت میں صاف صاف جواب نہ ملے، اللہ کے پیغمبر کہا جائے فرمایا تشاورون الفقہاء، تشاورون تشاورون الفقہاء، فرمایا اپنے فقہاء سے مشورے کرو، ان سے پوچھ کے عمل کرو۔ ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا یہی مسلک ہے کہ نمبر 1 قرآن ہے، وہ تو نبی کے اترا ہے، نمبر 2 پیغمبر کی حدیث ہے، وہ صحابہ نے سنی اور سمجھی ہے، نمبر 3 صحابہ کے بعد فقہاء ہے۔ ہم کو مسئلے کو اسی انداز میں لیتے ہیں اور یہی بات ہمارے امام نے فرمائی، امام اعظم کو حنیفہ فرماتے ہیں حضرت آپ بتائیں اصول کیا ہے؟ فرمایا اذا کان مسئلے کے بارے میں، فرمایا اگر یہ اللہ کے پیغمبر کی بات آ جائے قال الرأس والعین، سر بچشم قبول ہے، واذا کان الصحابہ اخترنا ولم نخرج من قولهم، میں صحابہ میں سے ایک قول لیتا ہوں ان میں الگ نہیں جاتا، اگر صحابہ متفق ہے اسی مسئلے کو لیتا ہوں، اگر صحابہ میں اختلاف ہے رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی ایک کا مسئلہ لیتا ہوں، میں اس میں نکلتا نہیں ہوں، صحابی ہی کا مسئلہ لیتا ہوں۔ لیکن کبھی لوگ پھر امام حنیفہ کو صحابہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں، جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک غیر مقدم مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پہ جا کے اللہ کو دیکھا ہے، ایک غیر مقدم مولوی توصیف الرحمان نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ امی عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک کو کسی نے نہیں دیکھا، جو کہتا ہے دیکھے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں اب اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، امی عائشہ کہتی ہے نہیں دیکھا، مولانا طارق جمیل کہتے ہیں دیکھا ہے، تو دیکھو مولانا طارق جمیل امی عائشہ کا مخالف ہے۔ ہمارے تولیگ جو حضرت پریشان تھے یار یہ بات ٹھیک ہے، میں نے پھر اس کا جواب دیا، میں نے کہا سنو امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نہیں دیکھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان محمد القدر ربہ، اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ہے۔ اختلاف امی عائشہ اور مولانا طارق جمیل صاحب کا نہیں ہے، اختلاف امی عائشہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے رضی اللہ عنہ، اختلاف ان کا ہے۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں اگر صحابہ میں کسی مسئلے پر اختلاف آ جائے میں
تیسری رائے نہیں لیتا، انہیں میں سے کوئی رائے لے لیتا ہوں. اور تابعین، اگر صحابہ کے بعد تابعین میں سے آ جائے تو ہم رجال رجال، وہ بھی مرد ہے، میں بھی مرد ہوں، وہ بھی بکری ہے، میں بھی بکری ہوں. نبی آئے خاموش ہے، صحابی آئے چپ ہے، میں کون ہوں؟ تو خلیفہ صحابی کے مقابلے میں بولنے والا. ہاں صحابہ آئے میں تب بھی مانتا ہوں، پیغمبر آئے تب بھی مانتا ہوں. صحابہ کے بعد کوئی آئے گا پر میں فہم رجال رجال، وہ بھی رجال ہے، میں بھی رجال ہوں، وہ بھی فقیہ ہے، میں بھی فقیہ ہوں، وہ بھی مجتہد ہے، وہ بھی مجتہد ہو. زحمنا ہم کما، پر میں زحمنا، ہم ان کے ساتھ ان مسائل میں پھر مقابلہ بھی کریں گے. چاہو تو ان کی رائے لو، چاہو تو میری رائے لو. میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، ہمارا شریعت پر عمل کرنے کا طریقہ قرآن بھی ہے، پیغمبر کی سنت بھی ہے، خلیفہ راشد بھی ہے، پیغمبر کے صحابہ بھی ہے اور فقہا بھی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ طرز سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں کو صحت عطا فرما. اے اللہ مقروضوں کے قرض ادا فرما. اے اللہ جو حضرات تشریف لائے اپنے فضل و کرم سے تمام کھانا قبول فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.